آج ہمارے معاشرے کے حالات کو دیکھ کر افسوس بھی ہو رہا اور تعجب بھی ہو رہا، جو آج کے نوجوان درگاہوں میں اگر کنر اور ٹرانسجنڈر پہنچ جاتے ہیں تو وہاں جا کر اپنی سیلفیاں لینے کے لیے اور سیلفی لینے کے بہانے پر اس کے اوپر گرتے ہوئے، اسے دھکا دیتے ہوئے، اس کے جسم سے اپنے جسم کو ٹچ اور مس کرنے کی اتنی گندی اور گھٹیا حرکتیں کر رہے ہیں۔ حرام کی تمیز نہیں ہے۔ ایک کنر کے پیچھے، ایک ٹرانسجنڈر کے پیچھے یا تو تم مذاق بنانے کے لیے پڑھ رہے ہو یا اپنی گھٹیا سوچ اور گندی ذہنیت کو بتانے کے لیے سیلفیاں لے رہے ہو۔ تمہارا ذوق اتنا خراب ہو گیا، تمہارا شوق اتنا گندا ہو گیا، تمہاری چوائس اتنی گھٹیا ہو گئی۔ السلام علیکم دوستوں، دا میسیج میڈیا یوٹیوب چینل پر روزانہ رات 8 بجے آنے والے موٹیویشنل اسٹوریز کے پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ ہمیشہ کی طرح حالات حاضرہ پر آج ایک اہم واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، پورا سننا ضرور۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ملک مصر کے شہر سکندریہ میں ایک بار بہت سخت قحط پڑ گیا۔ کافی عرصہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے زمین جھلس گئی تھی اور فصلیں برباد ہو گئی۔ لوگ پانی کے ایک ایک گھونٹ اور روٹی کے ایک ایک نوالے کے لیے مارے مارے پھرنے لگے۔ ایسی سختی کے دنوں میں شہر کے ایک ایسے شخص کے پاس جو نہ مرد ہے نہ عورت ہے، جسے ہجڑا بھی کہا جاتا ہے، جسے ٹرانسجنڈر بھی کہا جاتا ہے، جسے کنر بھی کہا جاتا ہے، اس نے ایک لنگر جاری کر دیا۔ اس کنر کے لنگر کو دیکھ کر بھوکے اس کے دروازے پر چلے جاتے اور پیٹ بھر کے لوٹتے تھے۔ ایسے حالات میں درویشوں کے لیے عجیب و غریب آزمائش ہو گئی۔ وہ لوگ جن کے کھانا نہیں مل رہا تھا، وہ لوگ جن کو کھانے کے لیے کوئی غذائیں میسر نہیں آتی تھی، اگر ان کو کھانا ہے تو انہیں کنر کے دروازے پر جانا پڑتا تھا، ٹرانسجنڈر کے پاس جا کر اس کے لنگر میں کھانا پڑتا تھا۔ وہ جو اس علاقے کا ایسا شخص تھا، اسی کے دسترخوان پہ اسے جا کر کھانا پڑتا تھا۔ بڑے پریشان ہوئے، رزق کی تنگی نے انہیں بڑا پریشان کر دیا۔ کچھ لوگ ان میں ایسے تھے جو خدا رسیدہ بزرگ تھے اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہم جائیں تو کیسے جائیں، ایک کنر کے دروازے پر اور ایک ٹرانسجنڈر کے لنگر میں جا کر ہم کو کھانے سے شرم آتی ہے، ہم کو کھانے سے حیا آتی ہے، کیونکہ اس زمانے میں ان کا کردار، ان کا کریکٹر انسانوں کے وجود پہ لرزہ طاری کر دیتا تھا۔ ان کے اندر کی حیا کے خاتمے کے جذبے حیا والے انسانوں کو ان کے قریب جانے سے شرمسار کر دیتے تھے۔ تو ان بزرگوں نے، جو خدا رسیدہ لوگ تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ اپنے علاقے کی ایک بہت بڑی شخصیت حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ جائے۔ خدا رسیدہ بزرگوں کا ایک گروہ جو اس کنر سے مدد لینے کا ارادہ رکھتا تھا، وہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ طلب کرنے کے لیے پہنچ گیا کہ حضرت ہمیں بتائیے کہ ہم اس کنر سے اور اس ایسے انسان سے جس کے پاس اب کھانا ہے، جس کے پاس لنگر لگا ہوا ہے، لیکن وہ ٹرانسجنڈر ہے اور وہ کنر ہے، نہ وہ مرد ہے نہ عورت ہے، ہم کیا کریں؟ ہماری بھوک ہمیں ستاتی ہے، ہمیں بھوک برداشت نہیں ہو رہی، ہم اس سے مدد لینا چاہتے ہیں، آپ ہی بتا دیجئے کہ اس سے مدد لینا کیسا رہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے زوردار لفظوں میں کہا کہ آپ حضرات دل میں اس قسم کا خیال بھی نہ لائیے، ہو نحیف و ناتواں اور جاں بلب گو۔ کہتے ہیں کہ اگر نحیف اور ناتواں ہو جاؤ اور مرنے کے قریب ہو جاؤ، بھوک سے شیر کتے کا جھوٹا کھا نہیں سکتا، کبھی گندگی کے ڈھیر سے لیتے نہیں خوددار رزق، کبھی متقی سلفے کے در پر جا نہیں سکتا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت میں یہ وضاحت کر دی ہے کہ حصول رزق اور حاجات پوری کرنے کے سلسلے میں شرفا کو وہ پستی ہرگز اختیار نہیں کرنی چاہیے جو جانوروں کا خاصہ ہے۔
اشرف المخلوقات انسان ہیں. انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا ایک ثبوت، ایک پروف، ایک دلیل یہ بھی ہے کہ انتہائی ضرورت اور تکلیف کے وقت بھی وہ جائز اور ناجائز اور حرام اور حلال کا خیال ضرور رکھتا ہے. اور جو لوگ ضرورت کے موقع پر بھی حلال اور حرام، جائز اور ناجائز کی تمیز نہیں کرتے، وہ جانوروں کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں. دوستوں اور ساتھیوں، بھائیوں اور بہنوں، اس حکایت نے، اس واقعے نے میرے وجود پہ لرزہ طاری کر کے رکھ دیا ہے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کس طرف انسانیت کے ان خدا رسیدہ بزرگوں کو، جس کا تعلق اللہ سے، جو اللہ کو ماننے والے ہیں، کس طرف لے جا رہے ہیں. بھوک ہے، پیاس ہے، شدت بھوک سے بے چینی اور بے قراری ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی ایک علامت ہے کہ وہ حرام اور حلال کی تمیز کرتا ہے، وہ جانوروں جیسے کام نہیں کرتا. آج ہمارے معاشرے کے حالات کو دیکھ کر افسوس بھی ہو رہا اور تعجب بھی ہو رہا، حیرت بھی ہو رہی. شیخ سعدی نے جس معاشرے کو کھانے کے سلسلے میں حلال اور حرام کے درمیان تمیز کرنے کا درس دیا تھا، اور اس زمانے میں ایک کنر سے صرف اس کے دسترخوان پر جا کر کھانے کے بارے میں روکا تھا اور ان کی غیرت کو للکارا تھا. اگر آج ہمارے اس ملک کے اور بالخصوص ہمارے شہر حیدرآباد کے ان نوجوانوں کو دیکھ لیتے جن نوجوانوں نے ایک کنر کے پیچھے پڑ کر سیلفیاں لینے کے لیے، جو آج کے نوجوان درگاہوں میں اگر کنر اور ٹرانسجنڈر پہنچ جاتے ہیں تو وہاں جا کر اپنی سیلفیاں لینے کے لیے اور سیلفی لینے کے بہانے پر اس کے اوپر گرتے ہوئے، اسے دھکا دیتے ہوئے، اس کے جسم سے اپنے جسم کو ٹچ اور مس کرنے کی اتنی گندی اور گھٹیا حرکتیں کر رہے ہیں، تو شیخ سعدی کتنا للکارتے ان کو، کتنی غیرت دلاتے ان کو کہ کیا ہو گیا ہے نوجوانوں، تمہیں حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے. تمہارے لیے حلال تمہاری بیوی ہے، تمہارے لیے حلال تمہاری لائف پارٹنر ہے، تمہارے لیے حلال تمہاری شریک حیات ہے، جسے تمہارے رب نے تمہارے لیے حلال بنایا، تمہاری کھیتی بنایا. تم اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی لائف پارٹنر کے ساتھ اپنے ارمان کو، اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کو اور اپنی جائز خواہشوں کو پورا کر سکتے ہو. تم ایک حلال راستے کو چھوڑ کر ایک کنر کے پیچھے، ایک ٹرانسجنڈر کے پیچھے یا تو تم مذاق بنانے کے لیے پڑ رہے ہو، یا اپنی گھٹیا سوچ اور گندی ذہنیت کو بتانے کے لیے سیلفیاں لے رہے ہو. تمہارا ذوق اتنا خراب ہو گیا، تمہارا شوق اتنا گندا ہو گیا، تمہاری چوائس اتنی گھٹیا ہو گئی. ذرا تصور کر کے دیکھیے دوستوں، کتنا زیادہ للکارتے تھے حضرت شیخ سعدی اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ان کے دور میں پیش آ جاتا. دوستوں اور ساتھیوں، کیا اس طرح غیور اور اس طرح غیرت والا اور اس طرح اپنے اندر حلال اور حرام کی تمیز رکھنے والا ہمارے معاشرے میں کوئی نہیں رہ گیا؟ کیا ہمارے معاشرے سے یہ تمیز ختم ہو چکی؟ نوجوانوں کے اس طرح کی ویڈیوز کے آنے پر کیسے ریئیکشنز ہونے چاہیے تھے، اور لوگوں کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ دیکھو معاشرہ اور نوجوان نسل تباہی کے کس راستے پہ جا رہی. کیا چوائس ہمارے نوجوانوں کی بن رہی؟ کیا آج انہیں ایسے لوگ پسند آ رہے جن سے تعلق جوڑنا حرام ہے، جن کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرنا گناہ ہیں؟ اس طرح کی حرکت تو کسی لڑکی کے ساتھ کرنا بھی گناہ ہے، لیکن وہ تو کسی درجے میں جائز نہیں ہے کسی مرد کے لیے کہ کسی ٹرانسجنڈر اور کنر سے اپنا رشتہ جوڑے. ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا آدمی. اور ایسے نوجوان جن کی شادیاں ہو گئی ہوگی یا شادیاں ہونے کے قریب ہوگی، تفصیلی حالات سے تو ہم بے خبر ہے، لیکن ایک مبارک اور مسعود موقع پر، عبادت کے عنوان پر، ایسے مقام پر پہنچ کر جہاں اللہ کے ولی آرام کرتے ہیں، ایک کنر کے پیچھے رال ٹپکاتے پھر رہے ہیں. دوستوں اور ساتھیوں، حلال حرام کی اس تمیز کو، حلال حرام کے اس فرق کو، گے کلچر کے اس گھٹیا پن کو آج ہمارے بچوں کے سامنے اس کے گھنونے پن کو سمجھانے کی ضرورت ہے اور بتانے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا بنایا ہے اور حرام کیا بنایا ہے. حضرت شیخ سعدی نے اس وقت کے خدا رسیدہ بزرگوں کو سمجھا دیا تھا
کہ تمہارے پاس اگرچہ بھوک سے تمہیں مرنا پڑے تو مر جاؤ، لیکن انسانیت سے گر کر جانوروں والی حرکت مت کرو۔ ضرورت ہے آج بھی ایک شیخ سعدی جیسے سمجھانے والے کی، شیخ سعدی جیسے نوجوانوں کو بتلانے والے کی کہ اے نوجوانوں، تم حرام کے پیچھے مت پڑو، تم حلال راستہ اختیار کرو، تم جائز ناجائز کا فرق سمجھو، تم عورت اور مخنث کا فرق سمجھو، تم لڑکی اور ٹرانسجنڈر کا فرق سمجھو، تم اپنی لائف پارٹنر اور کنر کا فرق سمجھو۔ تم ایک عورت اور ایک ہجڑے میں فرق نہیں کر پاتے؟ کیا تمہاری سوچ اتنا گھٹیا ہو گئی کہ تم جہاں پر تمہیں لمبے بال نظر آ جائے، جہاں تمہیں عورت کی طرح ڈریس نظر آ گیا، عورت کے جیسا لک نظر آ گیا، تم اپنے وجود میں اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ تم اپنے اندر اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے محسوس تو کرو کہ گندگی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے؟ دوستوں اور ساتھیوں، ضرورت اس بات کی ہے ہمارے اس معاشرے کا رخ پھیرا جائے، معاشرے کا جس رخ پہ جا رہا ہے اس کو پلٹنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمارے نوجوان نسل کو حلال حرام کی تمیز اور حلال حرام کا فرق سمجھا دے۔ اللہ نے اگر زندگی باقی رکھی تو کل پھر ملیں گے ایک نئے واقعے اور ایک نئے سبق کے ساتھ۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔